تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو دعویٰ ہے کہ سعودی عربیہ میاں صاحب کو افتخار صاحب چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات سعودیز کہہ سکتے ہیں اور یہاں جو ماننے والے ہیں وہ ان کی بات مانیں گے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے ان دوستوں پہ جو صحافت میں ہیں اور صحافت میں جو ان کو آسانیاں ملی ہیں ان کا جس طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو احساس نہیں کہ وہ لاشعوری طور پہ کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بھی ہے جب ہم مائک لے کے بیٹھتے ہیں کیمرے کے آگے اور کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہم ذمہ داری کا بھی تو ثبوت دیں. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ سعودی عرب نے ایسی کوئی شرط رکھی ہے؟ جب ہم اخبارات میں کام کرتے تھے تو اس وقت یہ روایت تھی کہ خبر ہم کتنی بڑی بھی دے دیں تو ہمارے مالکان کہتے تھے کہ دوسرے کا موقف کیا جائے، اور جب تک دوسرے کا موقف ہم نہیں دیتے تھے کتنی بڑی خبر بھی ہو وہ نہیں چھپتی تھی. بہرحال شاید وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا. اب انقلاب آ گیا ہے صحافت کے اندر. ہر آدمی جس کے پاس اچھا کیمرہ ہے، یہ جو مہنگے کیمرے ہوتے ہیں پتہ نہیں آئی فون، جو مہنگے آئی فون ہوتے ہیں ان کے کیمرے ہونے چاہیے اور وہ اچھے مائک ہونے چاہیے، تو آپ مکمل صحافی ہیں. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دو آزاد ممالک کے درمیان کسی قسم کے بھی خارجہ پالیسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو وجہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ کتنا افسوسناک سوچ ہے خود ایز اے پاکستانی کہ ہم کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں. Are we really an independent state? جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. Do we run our state affair on the behest of someone else? I'm very sorry. It is insulting for جو 2-4 کروڑ ووٹر ووٹ ڈالنے آئے گا، یہ اس کی بھی انسلٹ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. میرے پورے اس نظام کی بھی توہین ہے، بھلا اس میں لاکھ خامیاں ہوں. یہ طریقہ غلط. تو کیا دے دیا سعودی عرب نے ہمیں پچھلے 30 سال میں؟ ہماری غربت ختم ہوگی، ہمارے تمام ہسپتالوں کے اندر بہترین مشینری آ گئی، ہمارے ہسپتالوں میں مفت دوائیں ملنی شروع ہو گئی. ہم نے بے روزگاری کو ختم جو کرنے کی کوشش کی، سعودیہ نے کتنے پیسے اس میں شامل کیے یہ بھی تو ہمیں بتائیں. ماسوائے تیل وہ بھی کبھی کہ جی آپ 2 مہینے کے بجائے 6 مہینے کے بعد پیمنٹ کر دیجیے گا. جی وہ تو اس کے علاوہ ماسوائے کہ ان کی چپکلش نے اس ملک اور ایران کی چپکلش نے میرے ملک کو جو نقصانات پہنچائے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس اس کا کاغذ پہ لکھی تفصیل ہے نہیں اور میں جنرلائز بات کرنا نہیں چاہتا. لیکن عمومی طور پہ یہ تاثر موجود ہے ہمارے ملک میں کہ ان دونوں کی پالیٹکس کی وجہ سے 70s کے بعد کا پاکستان، خاص طور پہ 79 کے بعد پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اور نئی ایک سوچ نے جنم لیا، اس کا ہمیں بہت نقصان ہے. اور آج مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب فیصلہ کرے گا کہ میرا پرائم منسٹر کون ہوگا، تو پھر وہ لوگ کیوں ووٹر جائیں گے ووٹ ڈالنے؟ They should not go to the polling station. میں اس میں افتخار صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ سے یہ ووٹروں کا کام ہے، پاکستان کا آئین کلیئر ہے. اگر آئین میں تھوڑا بہت بچا ہے تو بالکل آپ کی بات میں 100% اتفاق کرتا ہوں. مگر اس میں ایک ڈائمینشن ضرور ہے، چونکہ سعودی عربیہ کا ہمارے ساتھ اتنا پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو 1999 میں بھی تو میاں صاحب سعودی عربیہ ہی تو گئے تھے نا. اصل میں لوگ پھر وہ تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں نا. نہیں رضا، اگر مجھے پاکستان سے نکال دیا جائے اور میں تمہارے گھر میں آ کے رہ جاؤں تو کیا میں امریکن ایجنٹ ہو جاؤں گا؟ نہیں آپ نہیں ہوں گے، آپ خدا نہ خواستہ. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں. مطلب میرے پاس اگر چوائس یہ ہے، چانس میرے پاس اگر یہ ہے تمہارے پاس آنا، ممکن ہے میاں صاحب کے پاس اس کا چانس ہی سعودی عرب ہو، ان کے کوئی وہاں پہ کاروباری تعلقات بھی ہوں، اس فیملی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات بھی ہوں، وہ ہو سکتے ہیں اور ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ وہاں پہ رہے تو ایک محل میں رہے نا وہاں بھی. اور پوری ان کو تمام سہولتیں فراہم کی گئی، میں مانتا ہوں. لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کے پرائم منسٹر ہونے کا، یہ میاں صاحب کے ساتھ بھی جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی جاتی ہے. دیکھو نا، جو ووٹ مانگ رہا ہے، اس کی جو بیٹی ووٹ مانگ رہی ہے، جو اس کے جو پارٹی کے لیڈرز ہر شہر میں کوشش کر رہے ہیں ایک اچھی ریسیپشن کے لیے، تو بیچاروں کی محنت صفر ہے نا. اگر فیصلہ کہیں اور ہونا ہے
اور کوئی اور فیصلہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. I'm very sorry for that. ٹھیک, میں I may not go for even on the polling station, کیونکہ اگر فیصلہ ہی ہو گیا ہے کہ he is going to be the prime minister, he will be the prime minister if the Pakistani people will vote for him. Not because of Saudi Arabia, or not because of America, or not because of Qatar, or not because of Iran, and not because of Dubai. بالکل, This is what I feel. I may be wrong. بالکل. تو اپنا اب میں نے عائشہ صدیقہ کو لے کر آتے ہیں اس کانورسیشن میں. ڈاکٹر عائشہ, آپ نے افتخار صاحب جو ہے بات سنی, اس میں ایک جو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ایک ڈائمینشن جو یہ آ رہا ہے کہ چونکہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے اب انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائز ہو چکے ہیں, بلکہ بڑے گہرے ہو چکے ہیں, تو اس لیے ان گلف ممالک کا یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہوں. کیا یہ والا فیکٹر کہیں پہ عمل پذیر یا بیک گراؤنڈ میں ہو سکتا ہے اس پوری ڈیبیٹ میں؟ یہ اپنا رضا ایک تو شکریہ بلانے کا, اور یہ آپ جسے کہتے ہیں نا ورڈز ان دا ماؤتھ کر رہے ہیں, آپ بہت آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے میں واپس جاتی ہوں جو ڈیبیٹ افتخار صاحب نے کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سعودی عربیہ میں میاں صاحب ایگزائل میں گئے تھے, کیونکہ وہی ایک ملک تھا جو کہ جس وقت وہ 99 میں گئے تھے, کوئی سعودی عربیہ ایک واحد ملک تھا جس میں کیپیسٹی بھی تھی ہمارے ایک سیاسی لیڈر کو رکھنے کی, ان کا انٹرسٹ بھی تھا, کیونکہ میاں صاحب کی ہسٹری ہے سعودی عربیہ کے ساتھ کہ جب پاکستان نے 1998 میں اپنے ایٹمی وہ ٹیسٹ کیے تھے, تو اس وقت انہوں نے ان فیسلٹیز کو گھمایا پھرایا تھا, ان کو ٹور کروایا تھا سعودی فارن منسٹر کو. سو ایک اچھی ان کی ریپو جسے کہتے ہیں نا بن گئی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ واحد ملک تھا سعودی عربیہ جو اس وقت اس میں کیپیسٹی تھی کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو جا کے چپ کر کے اپنے پاس بٹھا لے اور اسے بولنے نہ دے, کیونکہ ان کی کمٹمنٹ سعودی عربیہ کی صرف میاں صاحب سے نہیں بلکہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, یہ نہ بھولیں. میاں صاحب جتنی دیر رہے تھے وہاں انہوں نے کوئی بیان نہیں دیے تھے اور نہ ہی انہیں دینے دیے گئے تھے. اب آتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کی سپورٹ میں یہ میرے خیال میں کوئی بھی یہ جو سجیشن آ رہی ہے نا کہ میاں صاحب کو جی جناب وہ سعودی اور یو اے ای والے کہہ رہے ہیں جی یہی بندہ ہے ہمارا, یہی بندہ ہے ادھر نال ہی کام کریں گے, تو میرے خیال میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ جو ہے, یہ بھی ایک نیا جو نیریٹو کیا جا رہا ہے نا, یہ اس کا حصہ ہے. آئی ایم شیور کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہونے کی ان کی کیپیسٹی ہے, لیکن ایک نیریٹو بلڈنگ بھی ساتھ ہے کہ نہیں یہ شخص جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوگا, اس نے پہلے بھی اکانومی کو 6% پہ لے گیا تھا, اب بھی بہتر کرے گا. اور مزید یہ کہ یہ جو ملک ہیں جن سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے جھولے میں پیسے ڈالیں گے, تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہی وزیر اعظم ہو. یہ ایک نیریٹو ہے ہمارا, سعودیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.